والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آل طیبین الطاہرین واصحابہ المہدیین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اس شرف میں، اس عزت میں، اس سعادت میں سبھی احباب شامل ہو جائیں، کیونکہ کائنات کا سب سے بڑا شرف اور عزت یہ ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. رونق محفل استاذ العلماء والفضلاء حضرت علامہ مولانا محمد شفیق رضا صاحب دامت برکاتکم العالیہ، میزبانی محفل، زینت محفل، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب ادام اللہ فیوزکم، قابل احترام معزز و محتشم برادران اسلام، بحمد اللہ تعالی ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کر اور سن رہے ہیں. اور آج کی ہماری یہ محفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم معجزہ معراج کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے. معجزہ معراج حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کریم کی طرف سے ہونے والی نوازشات، انعامات اور احسانات میں سے ایک عظیم انعام اور ایک عظیم اللہ کا احسان ہے. اور یہ امت کے اوپر اس انعام کا شکر لازم ہے، کیونکہ در حقیقت حضور کے ذریعہ سے اللہ کریم نے یہ انعام، یہ مہربانی امت محمدیہ پر فرمائی ہے. اب گرامی میں اختصار کے ساتھ واقعہ معراج کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور یاد رکھیں بنیادی طور پر ایک جو اصول اور ضابطہ ہے کہ ہم حضور کی عظمتوں کے تذکرے کیوں کرتے ہیں. ہمیشہ پیار، ہمیشہ محبت کسی نہ کسی خوبی اور کسی نہ کسی کمال سے ہوتا ہے. محبت کبھی بھی خامی سے نہیں ہوتی، محبت ہمیشہ خوبی اور کمال سے ہوتی ہے. جب ہم حضور کی عظمتیں بیان کرتے ہیں تو دلوں کے اندر جب یہ چیز راسخ ہو جاتی ہے کہ حضور ہر اعتبار سے باکمال، حضور کی ذات
ہر اعتبار سے کائنات کی سب سے اعلیٰ ذات، پھر دلوں کے اندر اس ذات کے ساتھ محبت کا پیدا ہو جانا یہ ایک فطرتی امر ہے۔ اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر محبوب کی بات کو ماننے کی طرف انسان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ یعنی عظمتیں دل میں محبت پیدا کرتی ہیں اور محبت انسان کو محبوب کی اتباع کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا پیار کرنے والے ہی ہمیشہ اپنے محبوب کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور آپ نے یہ چیز ملاحظہ کی ہوگی کہ آج تک، اس دن تک جس دن میں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ کی ذات پر اپنی جان قربان کرنے والا پوری کی پوری تاریخ اسلامیہ کے اندر آپ جس بندے کو بھی دیکھیں گے وہ اہل سنت میں نظر آئے گا، صحابہ سے لے کر آج تک۔ رسول اللہ کی عزت، رسول اللہ کی شان، رسول اللہ کی توقیر، رسول اللہ کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا اہل سنت میں نظر آئے گا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اہل سنت صبح اٹھیں، رات سونے لگیں، ان کی کل ہو، ان کا چہلم ہو، ان کی سالانہ محفل ہو، جو بھی محافل ہوں، وہ محفل مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک عظمت مصطفیٰ کا تذکرہ نہ ہو، حضور کی شانوں کا بیان نہ ہو تو کوئی محفل مکمل ہو سکتی ہی۔ اور جب شانیں اتنی بیان کی جائیں گی تو پھر دلوں کے اندر محبت کا پیدا ہو جانا فطرتی امر ہے۔ اب ابھی گرامی، اب آئیے، اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے حالات میں کرائے۔ اللہ کے نبی نے سرزمین مکہ پر اعلان نبوت فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے مکہ کے باسیوں، اے مکہ میں رہنے والوں، کہو کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، دونوں جہانوں میں کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ اب وہ جو دل سے حضور کو چاہنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، احترام کرنے والے تھے، اس ایک اعلان کے بعد وہ رسول اللہ کی جان کے دشمن بن گئے۔ دنیا کی ہر کوشش کر ڈالی، مال کا طمع ہو، بدن کی اذیتیں ہوں، اخلاقی اور معاشرتی طور پر اذیتیں دینے کے معاملات ہوں، ہر طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی گئی کہ اللہ کا نبی اپنے اس مشن کو چھوڑ دے، خدا کی وحدانیت کا اعلان ترک کر دے، لیکن میرے نبی نے اپنے مشن کو چھوڑا۔ سارے بولو، حضور نے اپنے مشن کو چھوڑا۔ راستے میں کانٹے بچھائے گئے، تب بھی اللہ کا نبی اپنے مشن کے لیے کام کرتا رہا۔ اوقاز کی منڈیاں ہوں، تب بھی اللہ کا رسول اللہ کے دین کے لیے اپنی خدمات کو سر انجام دیتا رہا۔ کعبہ کا صحن ہو، رسول اللہ کی گردن پر اونٹ کی اوچھری رکھی جائے، یا رسول اللہ کے گلے کے اندر پھندا ڈال کر رسول اللہ کو اذیت دی جائے، ہر دکھ اور ہر مشکل سہ کر بھی اللہ کے نبی نے اپنے خدا کی وحدانیت کا اعلان کبھی چھوڑا۔ یہاں میں بعض نصیحتیں آخر میں کی جاتی ہیں، میں ایک آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، یاد رکھیں ہمیشہ دین کا کام مشکل ہوتا ہے۔ جب بھی آپ خیر کے کام کی طرف قدم بڑھائیں گے نا تو رکاوٹیں آپ کے راستے میں کھڑی ہو جائیں گی، وہ چاہے آپ مسجد کی کمیٹی میں آ جائیں تب بھی آپ کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی۔ ہے جی ہن لگدا جی اور روزگار کوئی نہ اسلیا تو ہن مسیتی والا روزگار ڈھونڈن لگ گیا۔ آپ کو خیر کی تنظیم بنا کر لوگوں کو ساتھ ملا کر کام کرنے شروع کر دیں تو کہیں گے جی اپنا پروٹوکول چاندہ، یعنی اس طریقے کے تہنے دیے جائیں گے کہ یہ بندہ
डिसहार्ट होकर इस मामले को छोड़ दे, भाग जाए। और वो जो रोकने वाले होते हैं उनके दिल में ये वसवसे शैतान डाल रहा होता है। दीन का एक तालिब इल्म हो, आलिम बन जाए, छोटी छोटी बात पर उसके साथ बदतमीजी किए जाना, उसके साथ जिल्लत अमेज रवैया इख्तियार करना, लोग अपना फराइज मनसबिया में से तसव्वुर करते हैं। कोई मदरसा बना ले, उसके लिए बातें की जाती हैं, जी इसने तो अपनी माशाल्लाह फैक्ट्री तैयार कर ली है। मैं एक थाने के अंदर एक मीटिंग थी एक जगह के हवाला से, तो वहाँ एक साहब बोले, जी माशाल्लाह ये जो मदरसे हैं ना, ये तो मौलवियों की फैक्ट्रियाँ हैं। मैंने कहा जी बहुत बड़ी माशाल्लाह फैक्ट्रियाँ हैं, क्योंकि एक PhD लेवल का आदमी, मैंने क्या बोला, PhD ये आखिरी डिग्री है तालीम के अंदर, और PhD करने के लिए किसी भी आदमी को स्कूल की पहली से लेकर कम अज़ कम उसे 21 या 22 साल का अरसा दरकार होता है, और वो PhD मुकम्मल कर जाता है, रेगुलरली फेल ना हो, पास होता रहे। और वो अब जो हमारा बेहरा शरीफ का एक फाजिल आदमी है ना, उसको कम अज़ कम 19 से 20 साल का अरसा दरकार है इस तालीम को मुकम्मल करने के लिए। गोया वो MPhil से आगे निकल गया और PhD के अरसा के अंदर शामिल हो गया, यानी उस लेवल तक की एक तालीम है, तालीम के दुरानिये के एतबार से। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको कह रहा हूँ कि एक उलूम इस्लामिया में कॉलेज का PhD और एक तरफ बेहरा शरीफ का सिर्फ फाजिल, उनका आपस के अंदर कोई मुकाबला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहरा शरीफ के फाजल के अंदर सलाहियतें, इल्म की गहराई उससे कई गुना बल्कि 1000 गुना ज्यादा। अब मैंने उसको कहा कि आपको पता है कि वो PhD लेवल का जो बंदा है उसके वो माली मामनत कितनी की जाती है, उसको 12,000 से 10,000 से शुरू किया जाता है, और 15 साल के बाद उसकी तनख्वाह 20, 22, 23,000 बनती है। क्यों मौलाना शफीक साहब? और उधर BA पास और MA की डिग्री लेकर पहली जो तनख्वाह लेता है वो 40,000, 35,000 लेता है। और फिर ये मामलात मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं वो खिदमात 10,000, 12,000 पर देकर अपना अगर मस्जिद में आ जाए तो कितनी आप खजाने दे रहे होंगे मौलाना इरफान सिद्दीकी साहब को। और हकीकत ये है, मैं आपको शोर्टी के साथ, ये बच्चा जो तकरीर कर रहा था, ये बड़े बड़े मौके को उलमा भी ऐसी तकरीर नहीं करते, और यकीनन ये इरफान सिद्दीकी साहब ने उसको लिख कर दिया। मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं, दीन के रास्ते में रुकावटें हमेशा मौजूद रहती हैं, कभी अखलाकी तौर पर, कभी मुआशरती तौर पर, कभी माली तौर पर अज़ियतें दी जाती हैं। लेकिन अल्लाह के नबी का मिशन क्या है? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, और राह वफा में हर सू कांटे, धूप ज्यादा साए कम, मगर इस पे चलने वाले खुश ही रहे पछताए कम। मेरे भाई, जो दीन के रास्ते पे चलता है मुश्किलात आती हैं, लेकिन जो डट जाता है मेरा रब उसको अपनी बारगाह की रजा नसीब फरमाता है। हमारे ये बहुत सारे प्रोग्राम उसी दीन की खिदमत के लिए, तहरीक हय्य अलल फलाह का इनेकाद, इलाके के अंदर उन प्रोग्राम की तश्कील, आपके माशाल्लाह गांव के अंदर भी वो प्रोग्राम बाकायदा माना शुरू हो चुका है। मुझे बतलाया जा रहा था कि आइंदा जुमा को इंशाल्लाह वो माना दरस भी होगा बाद नमाज मगरिब। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ, जो दोस्त तारीकों में, दीनी तारीकों में शामिल होते हैं, उनके लिए मुश्किलात मौजूद रहती हैं, लेकिन अल्लाह के नबी का मिशन क्या है? याद रखें, हुजूर की ज़ात से बढ़कर कायनात के अंदर खुदा की इज्जत की कसम कोई तौकीर, कोई इज़्ज़त और कोई शान वाली ज़ात नहीं, कोई पर्सनैलिटी के अंदर रसूलुल्लाह की ज़ात से बड़ी ज़ात नहीं है।
تو بولے اور لوگوں کو کہے آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ درس کی طرف، لوگ کہیں چل یار کیا بات کر رہا ہے، اور تو کہے جی میں نہیں کرتا آئندہ بات۔ تیری ذات رسول اللہ کی ذات سے بڑی ذات نہیں ہے۔ اللہ کا نبی ایک بار نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں بار جھٹلایا گیا، لیکن اللہ کے نبی نے اپنا مشن چھوڑا۔ اللہ چاہتا تو پہلے دن ہی جن کو کلمہ پڑھانا تھا پڑھا دیتا، حضور نے بول دیا تو پڑھ لیتے نا لوگ کلمہ۔ 23 سال کا عرصہ محنت کروائی گئی، مشکلات سے گزارا گیا، بدن لہوحان ہوا، دنداں مبارک شہید ہوئے۔ یہ سبق تھا امت محمدیہ کے لیے کہ دین کے راستے میں جب بھی مشکلات آئیں تو گھبرانا نہیں، تمہارے سامنے رسول اللہ کی ذات ماڈل کے طور پر، نمونہ کے طور پر موجود رہے۔ تو اللہ کے نبی نے مکہ کی سرزمین پر جب دعوت حق دی، لوگوں نے جھٹلایا۔ حضور طائف میں تشریف لے گئے، اور ایک بچہ جانتا ہے طائف والوں نے میرے نبی کے ساتھ کیا کیا۔ وہ بدماش لڑکوں کو پیچھے لگا کر رسول اللہ پر پتھر برسائے، اور رسول اللہ کے بدن اقدس کو لہوحان کیا گیا۔ اللہ کا محبوب ایک باغ میں آرام فرمائے، اور حضرت زید روتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کتنے بدبخت ہیں یہ لوگ، آپ انہیں حق کی طرف بلاتے ہیں اور یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ اسی اثنا میں فرشتہ آ کے عرض کرتا ہے کریم حکم ہو اللہ جلال میں ہے تو یہی طائف کا پہاڑ اٹھا کر ان طائف والوں کو برباد کر دیے جائے۔ لیکن میرے کریم کا جواب کیا تھا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ مالک مجھ محمد کا دل خوش کرنا چاہتا ہے، انہیں برباد نہ کر، انہیں ہدایت کی دولت عطا فرما۔ یہ میرے رسول کی دعا تھی۔ یہ سن کر رحمت للعالمین ارشاد فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، الہی پھول برسا ان پتھر والی زمینوں پر، اور الہی رحم فرما ان طائف کے مکینوں پر۔ مالک مجھے خوش کرنا ہے تو انہیں ہدایت کی دولت عطا فرما۔ حضور مکہ واپس پلٹ کر آئے، اور وہ سال اتنا دکھ لے کے آیا کہ اسی سال رسول اللہ کا دفاع بن کر حضور کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہونے والا چچا ابو طالب وہ داغ مفارقت دے کر چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ کی غمخوار بیوی رفیقہ حیات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نبی دکھوں کے سال میں ہے، اس سال کو سیرت کی کتابوں میں عام الحزن کہا گیا، غموں کا سال کہا گیا۔ مکہ والوں کی ستم، طائف والوں کے مظالم، پھر چچا کا بچھڑ کے جانا، پھر زوجہ محترمہ کا چلے جانا، حضور کے دل میں دکھی ہیں۔ اللہ کا نبی رات 27 رجب کی ہے، ام ہانی کے گھر میرا نبی ماہ آرام ہے، ادھر میرا رب عالم بالا پہ اپنے مقرب فرشتے جبرائیل کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ جبرائیل جی رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا جبرائیل ذرا دیکھو نا، مکہ والوں نے میرے حبیب کو ستایا، طائف والوں نے میرے محبوب کے بدن کو لہوحان کیا، میرے محبوب کا چچا داغ مفارقت دے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو گیا، رفیقہ حیات کا ساتھ چھوٹ گیا، میرا محبوب دلوں میں دکھ لے کے آج ماہ آرام ہے۔ جبرائیل جاؤ، جا کر میرے حبیب کو میری بارگاہ میں لاؤ، ہم اپنے محبوب کا دل خوش کرنا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں مالک جاؤں؟ فرمایا نہیں جبرائیل، ہم بلا رہے ہیں نا محبوب کو، بلاوا ہمارا تو انتظام بھی ہمارا ہوگا، جاؤ فرشتوں کی بارات ساتھ لو، جنت سے سواری ساتھ لو، تاکہ اس حال میں میرا محبوب آئے، سارے فرشتے باراتی بن جائیں اور محمد دولہا بن کے میری بارگاہ میں حاضر ہو۔ اب جبرائیل اترے زمین پر، اور یہ بھی ایک عجیب منظر تھا۔ آج جبرائیل بلانے آ رہا ہے، رسول کو اپنے ساتھ لے جانے آ رہا ہے، اور پھر کون سا دنیا کا محب ہے
جس کے دل میں محبوب کی ملاقات کی تڑپ موجود نہ ہو. اور میں ایک نقطے کی بات عرض کروں، اللہ کا ہر نبی اللہ سے محبت کرنے والا، کہو بے شک، ہر نبی اللہ سے محبت کرنے والا. اور جب ہر پیغمبر خدا سے محبت کرنے والا تو ہر پیغمبر کی دل کی تمنا تھی کہ اسے خدا کی بارگاہ کا دیدار نصیب ہو جائے. یہ تمنا عام بندہ مومن کے دل میں بھی موجود رہتی ہے، لیکن ہر مومن سے بڑھ کر خدا سے محبت کرنے والے انبیاء ہیں. ہر نبی کے دل کی تمنا تھی کہ اسے خدا کی بارگاہ کا قرب اور دیدار نصیب ہو، لیکن اس تڑپ کا اظہار موسیٰ کلیم اللہ نے کیا تھا. اور موسیٰ کلیم اللہ جب کوہ طور پہ جا کر رب سے ہم کلام ہوتے، رب پیار کی باتیں کرتا اور موسیٰ اس بات کو لمبا لمبا کر کے بیان کرتے. اصولیین لکھتے ہیں، اہل علم لکھتے ہیں کہ جب محبوبوں سے ملاقات ہو نا تو کئی دفعہ جو سوال نہ بھی پوچھا جائے نا وہ بھی جواب دیا جاتا ہے تاکہ محبوب سے بات ذرا لمبی ہوتی رہے. اور اس ضمن میں علماء نے یہ بیان کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب پوچھا نا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو اس کا سیدھا سیدھا جواب، اللہ نے پوچھا بھی کیوں، اللہ نے پوچھا بھی کیوں، یہ بھی تو ایک پیار تھا نا کہ وہ رب ہم کلام کرانا چاہتا تھا، بات کرنا چاہتا تھا جانتے ہوئے بھی. اور موسیٰ نے بھی پھر آگے سے کمال ہی کیا، مالک یہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، سوٹا ہے. بات کافی تھی اتنی، جواب ہو گیا مکمل. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات یہاں نہیں ختم کی، مالک سے کلام ہو رہا تھا نا، محبوب سے بات ہو رہی تھی. عرض کی مالک یہ میرا عصا ہے، پہلا کام یہ کرتا ہوں. رب نے یہ نہیں پوچھا کیا کرتا ہے اس کے ساتھ، سوال یہ تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے. موسیٰ کہتے ہیں مالک عصا ہے، اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں، اپنے ریوڑ کو بھی ہانکا کرتا ہوں، یہ ڈیوٹیاں اور یہ کام اس سے لیتا ہوں. اور علماء نے فرمایا حضرت موسیٰ کا یہ اضافی کلام صرف محبوب کو خوش کرنے کے لیے تھا، محبوب کی یاد میں تھا. اب جب محبوب کی آواز موسیٰ کے کانوں میں پڑتی نا تو دل تڑپتا تھا، کاش مجھے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے. یہی تمنا زبان پر آئی، اور جب زبان پہ آئی تو موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، مالک ذرا پردے اٹھا. پردوں کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، پردے اٹھا، مجھے اپنا جلوہ دکھا، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب آتا ہے لن ترانی، موسیٰ ہم دکھانے کو تیار ہیں، تیری آنکھوں میں یہ تاب نہیں کہ تو ہمارا جلوہ دیکھ سکے. ہم اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالتے ہیں، تو پہاڑ کو دیکھنا. خدا نے اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، قرآن کہتا ہے پہاڑ جل کے راکھ ہوا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے. پھر کسی کو مجال نہ ہوئی کہ خدا کے دید کی تمنا کرے. ادھر یہ حال کہ موسیٰ رو کے کہے مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، دیدار کرا دے، جواب ملے تو دیکھ نہیں سکتا. اور ادھر حال یہ ہے محبوب ماہوے آرام ہے، خدا اپنے فرشتے کو بھیج کر دیدار کے لیے محبوب کو بلا رہا. اب جبرائیل آئے تو حضور تو مزے سے سو رہے تھے. جبرائیل آل محبت کہتے ہیں، جبرائیل نے عرض کی مالک بلاؤں یا محمد، دروازہ کھٹکھٹاؤں. لیکن پھر فوراً اور من خیال آیا نبیوں کی بارگاہ کے آداب اور ہوتے ہیں، یا معافی اسرائیل کو بھی نہیں ملتی. کچھ تو ہوتے ہیں نا اللہ کے پیغمبر درگزر کر جائیں. اسرائیل نے جرت کی تھی حضرت موسیٰ سے اور سیدھا آ کر کہنے لگا موسیٰ تیری جان لینے آیا، لگایا تھپڑ، آنکھ نکالی. صحیح حدیث مبارک ہے، اسرائیل کی آنکھ نکالی. اسرائیل رب کی بارگاہ مالک کس کے پاس مجھے بھیجا جو موت کے لیے آنا ہی نہیں چاہتا. فرمایا وہ میرے پیارے کا معاملہ ہے نا، ایسے تو نہیں نہ کہا جاتا. خدا کی قسم کبھی اسرائیل نے کسی سے پوچھا لیکن بتلا دیا نا کہ اوروں کا معاملہ اور ہے، خدا کے پیاروں کا معاملہ اور ہے. اب جبرائیل بھی جان چکا تھا اسرائیل کا حال کہ بارگاہ نبوت کے آداب اور ہوتے ہیں، اور یہاں تو آداب کا عالم یہ ہے
कि अगर ऊंची आवाज हो जाए जिंदगी के अमाल बर्बाद हो जाते हैं। वो फखरुद्दीन सियालवी ने कहा था ना कि बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र जिब्रील को यूं कहते हुए पाया गया, तेरे यार पे पलकों से दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई, उम्र का सरमाया गया। जिब्रील जानता है कि ये बारगाह वो बारगाह है जहां हुक्म है ला तरफउ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, इसलिए ऊंचा बुलाना भी नहीं चाहता, दरवाजा खटखटाना भी नहीं चाहता। अर्ज करते हैं मालिक तेरा महबूब आराम कर रहा है, तो जवाब आता है जिब्रील तेरे होंठ काफूर के बने हैं, जरा आज अब मेरे महबूब के कदमों को चूम, ठंडक महसूस करेगा मेरा हबीब, बेदार हो जाएगा। और तेरे भी तो दिल की तमन्ना है ना, मुझे मेराज नसीब हो जाए, मुस्तफा के कदमों को चूमेगा, तुझे मेराज भी हो जाएगी, मेरा महबूब बेदार भी हो जाएगा। वो इकबाल ने कहा था ना कि आका तेरी मेहराज के तू लौहो कलम तक पहुंचा, और मेरी मेहराज के महबूब मैं तेरे कदम तक पहुंचा। आज जिब्रील का मुकद्दर अपने कमाल पर है कि फरिश्तों का सुल्तान है और मोहम्मद के कदमों के बोसे ले रहा है। इससे बड़ी सआदत जिब्रील के मुकद्दर में कभी ना आई थी, और जिब्रील भी आज अपने मुकद्दर पे नाज कर रहा था और मेरा रब बतला रहा था, महबूब ये मक्का के काफिर, ये ताइफ के काफिर तेरी अजमतों को क्या जाने, महबूब जरा देख तो सही, आज नूरियों का सुल्तान है, तेरे कदम है, और फरिश्तों का सुल्तान होकर वो तेरे कदमों के बोसे ले रहा। अल्लाह अपने नबी का महबूब का दिल खुश करना चाहता। हुजूर बेदार हुए तो जिब्रील दस्त बस्ता अर्ज करते हैं, इन्नल्लाह अश्ताका इला लिकाइका या रसूल अल्लाह। उठी सोनिया मन मोनिया अल्लाह से बुलाया ही दीदार वास्ते। यही मफहूम इसका बनता है कि महबूब आज अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है। हुजूर फरमाते हैं फिर मुझे उठाया गया, हर में काबा में लाया गया, सिहने हरम में लाकर मेरे सीना अक़दस को शक किया गया, मेरे कल्बे अतर को निकाला गया, सोने के तख्त में रखा गया, उसे चीरा गया, आबे ज़मज़म से धोया गया, और मोहम्मद सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा है। मालिक ये क्या माजरा, दिल धड़कता है तो जिंदगी, बोलो बोलो यार, जिंदगी चलती है, धड़कन रुके तो जिंदगी रुक जाती है। हुजूर फरमाते हैं मेरे कल्बे अतर को निकाला गया, उसे धोया गया, अब जब निकाला गया तो जिंदगी कैसे चल रही थी। उलमा फरमाते हैं बात यह है, रब बतलाना चाहता है कायनात वालों, सारे कायनात के जिंदगियां दिलों की धड़कनों की मोहताज हैं, मेरा मोहम्मद दिलों की धड़कन का मोहताज नहीं, बल्कि आज की शब बतलाना चाहता हूं कायनात वालों, सारे कायनात के दिलों की धड़कनें मोहम्मद के वसीला की मोहताज हैं, मेरा मोहम्मद दिल की धड़कनों का मोहताज नहीं है। अब वो मंजर आया, हुजूर फरमाते हैं फिर ऐसा हुआ, जिब्रीलो मिकाईल मेरी खिदमत गुजारी के लिए हाजिर, एक ने लगाम पकड़ी, एक ने रकाब को थामा, फरिश्तों ने दरूद और सलाम का नजराना पेश किया, और खुदा ने इस मंजर को सुभान अल्लाह से बयान किया, फरमाया पाक है वो जात। अल्लाह यूं भी बयान कर सकता था अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी असरा बेअब्दी, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदे को सैर करे, हो सकता था। वो यूं भी बयान कर सकता था हो अल्लाहुल्लज़ी असरा बेअब्दी, वो अल्लाह जिसने अपने बंदा खास को सैर कराई, लेकिन यहां वाहिद मौका है, खुदा फरमाता है सुब्हानल्लज़ी। उलमा फरमाते हैं वजह यह है क्योंकि जो मामला आगे बयान किया जाना था वो अक्लों में आने वाला नहीं, वो इदराक में आने वाला नहीं, वो समझ में आने वाला नहीं। रब बतलाना चाहता था कायनात वालों, जो तुम्हारे लिए नामुमकिन है वो खुदा के लिए नामुमकिन नहीं, न कर सकना ये कमजोरी होती है, और सुभान अल्लाजी खुदा वो है जो हर कमजोरी से पाक ज़ात है। सब कहो सुभान अल्लाह।
اور بہت ساری تشریحات علماء نے بیان کی، فرماتے ہیں اللہ جب بھی اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے، جہاں دیکھو اللہ اپنے نبی کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ اپنے نبی کی عظمت اور نبی کی عزت کو ایک قلعے میں محفوظ کرتا ہے، اور اس کے قلعے کی دیواریں جو بناتا ہے خدا وہ توحید کی بناتا ہے۔ کہو یار سبحان اللہ۔